بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سوال جواب کا سیشن ہے، تو طلباء میں سے جو حضرات سوال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ جی سر، آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے۔ سر میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا خواتین شام کے وقت جو تراویح ہوتی ہے وہ پڑھا سکتی ہے؟ خواتین کے جماعت کے حوالے سے یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جو ہے وہ کسی خاتون کا امام بننا ثابت نہیں ہے، تو وہ چاہے فرض نماز کا ہو چاہے نفل نماز کا ہو۔ تو اس وجہ سے عام طور پر علماء کرام جو ہے وہ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ عورت امام بنے اور اس کے پیچھے عورتیں جو ہے وہ مقتدی بنیں۔ البتہ حافظہ خاتون کے لیے فقہا نے تھوڑی بہت اجازت دی ہے کہ ایک دو خواتین جو ہیں وہ خاموشی سے کسی جگہ اگر جماعت کرا لیں تو ان کی جو ہے وہ جماعت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ بعض اوقات عورتیں مسجد میں جا کے نماز جمعہ ادا کرتی ہیں، تو کیا ان کا نماز جمعہ ادا کرنا مسجد میں جائز ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اس میں بالکل جو ابتدائی زمانہ تھا نبی علیہ السلام کا، تو اس وقت تو اس طرح تھا کہ مرد حضرات پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، پھر ان کے پیچھے بچوں کی صفیں بن جاتی تھی، اس کے پیچھے جو ہے وہ خواتین کی صفیں بن جاتی تھیں، اور نکلتے ہوئے جو ہے وہ خواتین پہلے چلی جاتی تھیں اور بعد میں جو ہے مرد حضرات جاتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب زمانہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت آپ علیہ السلام ہوتے اور یہ صورتحال دیکھتے تو عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے سے منع کر دیتے۔ اس وجہ سے مستقل طور پر ہماری خواتین عام طور پر مسجدوں میں جماعت میں شامل نہیں ہوتی۔ جہاں تک جمعے کا تعلق ہے یا کوئی اور اجتماع یا بیان وغیرہ سننے کا تعلق ہے، تو اگر آسانی سے باپردہ طریقے سے بغیر کسی شر فتنے کے ایسی معقول اور مناسب جگہ موجود ہو کہ وہاں پر خواتین آ کر خاموشی سے جمعہ کا خطبہ بھی سن سکیں اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکیں، تو اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار امام صاحب کا جو گھر ہے وہ مسجد کے بالکل دیوار کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور گھر کی خواتین بھی اور باہر کی خواتین بھی امام صاحب کے گھر میں آ کر مسجد کی جو صفیں ہیں مردوں کی، ان کے متصل وہ صف کو اس طرح شامل کر لیتی ہیں کہ دیوار کے اس طرف مرد اور اسی کے سیدھ میں اس طرف عورتیں ہوں، تو اس صورت میں ان کی جماعت کے ساتھ جمعہ میں شرکت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کمرہ الگ بنا ہوا ہو مسجد سے ہٹ کر کہ جہاں مردوں کی صفوں کا اتصال عورتوں کی صفوں کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں پھر ان کی جماعت نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر امام صاحب کے گھر میں یا کہیں باپردہ جگہ پر بیٹھ کر خطبہ بیان وغیرہ سن لیں، اور جب مرد حضرات اپنی باجماعت فرض نماز پڑھنے لگ جائیں تو عورتیں اپنی انفرادی طور پر وہاں کمرے میں یا چھت پر یا برآمدے میں یا جو بھی فاصلے پر جگہ موجود ہو وہاں پر وہ اپنی نماز جمعہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو دو چیزوں کی میں نے عرض کیا کہ ایک صفوں کا اتصال ضروری ہے، اور دوسرے نمبر جو ہے وہ پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ حرمین شریفین کا معاملہ ان چیزوں سے مستثنا ہے، وہاں کا تھوڑا سا معاملہ اور احکام اور طور طریقہ شروع سے بھی الگ تھا اور آج بھی الگ ہے۔ اور سوال؟ سر نوافل کی تفصیل بتا دیں، نماز اشراق چاشت ان کی تفصیلات، ٹائم اور وقت۔ بس اس میں جس وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں افضل یہ ہے کہ 2 کر کے 4 رکعت جو ہیں وہ اشراق کی نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ جب گزر جاتا ہے تو عام طور پر سورج جو ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دھوپ آنے لگتی ہے،
عام طور پر ہمارے ہاں جو وقت ہے وہ 8 سے 9 کے درمیان، جب اتنا وقت گزر جائے تو پھر عام طور پر اشراق کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور چاشت کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر تقریباً گھنٹہ سوا وہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر دن چڑھ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر اس کا وقت بھی پورا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کرام اشراق کو تھوڑا سا لیٹ کر کے اور چاشت کو تھوڑا سا پہلے کر کے ایک ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت نفل اشراق کی اور 2 چاشت کی۔ تو اس میں پھر عام طور پر اس کا وقت بھی پورا ہو جاتا ہے، پھر تقریباً دوپہر 12 بجے کے لگ بھگ تک جو ہے وہ یہ وقت چلتا ہے، جس میں ایسی کوئی نماز ویسے مسنون نہیں ہے، البتہ اس دوران کوئی مسجد میں آیا تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، وضو کر لے تو تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اس نے قضا نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ عام طور پر سردی کے موسم میں 12 سے کچھ بعد اور گرمی کے موسم میں 12:30 کے کچھ بعد تک یہ زوال کا وقت اس میں وقفے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اس لیے 12 سے 12:45 کے لگ بھگ کے درمیان جو ہے وہ نماز یعنی سجدے والی نماز سجدے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جیسے ہی زوال ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ تمام تر نوافل کی اجازت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں نماز اور نماز کی سنتیں اور نماز کے نوافل کے علاوہ اور کوئی نوافل جو ہے وہ مسنون نہیں، یہاں تک کہ جب مغرب ہو جاتی ہے تو مغرب کے فرض اور سنتیں پڑھ لینے کے بعد پھر اوابین کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کی فقہا نے جو زیادہ سے زیادہ رکعات کی تعداد ہے وہ 20 بتائی ہے، 6 بھی ثابت ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 یا 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عشاء ہو جاتی ہیں، نوافل ہیں، پھر اس کے بعد ایک نماز ہے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں کہ وہ رات کو عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر حضرات فرماتے ہیں کہ آج کل چونکہ طباع میں کمزوری ہے، لہٰذا عشاء کے فرض اور سنتیں وغیرہ پڑھ کے وطروں سے پہلے 4 رکعات قیام اللیل کی نیت سے 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں اور اس کے بعد وطر پڑھ لیے جائیں، تو اس قیام اللیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تہجد جیسا ثواب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آدھی رات کے بعد جو ہے رات کے 3 حصے کر کے 2 حصے جب گزر جائیں تو وہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ طلوع سحر یعنی سحری کے وقت ختم ہونے تک رہتا ہے، تو اس میں بھی 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 12 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ 8 تہجد کی نماز 8 رکعت تہجد کی 2 کر کے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پہلے علماء کرام عام طور پر جو اولیاء اللہ لوگوں کی طباع کے حساب سے سمجھتے تھے کہ اٹھنا آسان ہے، آج کل تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے کہ جاگ سکیں یا نہ جاگ سکیں، تو راجے یہ بتایا جاتا ہے کہ وطر رات کو ہی پڑھ لیے جائیں اور نیت کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جاگنے کی توفیق دے اور میں تہجد پڑھوں گا یا پڑھوں گی، پھر اگر توفیق ہو جائے تو بسم اللہ، اور اگر نہ ہو تو پھر ہم وطر کے ضائع ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اور سوال سر میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل فرض ہونے کے بعد بندہ غسل کرتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کے لیے علیحدہ وضو کرنا پڑے گا؟ ہاں جی، یہ غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جب انسان غسل خانے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جسم سے ناپاکی دھوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرتا ہے، جو عام طور پر ہم وضو کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں پر دعائیں نہیں پڑھنی ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پورے جسم کو دھونا ہوتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب انسان باہر آتا ہے تو وہ باوضو بھی ہوتا ہے، باغسل بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی ویسے نہا لے، وضو نہ کر سکے، تو نہانے کے دوران وضو خود بخود ہو جاتا ہے، یعنی ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، سر بھی گیلا ہو جاتا ہے، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، تو غسل کوئی سا بھی ہو اس کے اندر وضو خود بخود ہو جاتا ہے، وضو اس کے اندر شامل ہوتا ہے، الگ سے بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی غسل کے فوراً بعد بشرطے کہ وضو باقی ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے غسل کیا پھر وضو ٹوٹ گیا
تو اب وہ جو ہے وضو ہی ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا، تو اس صورت میں پھر وضو کرنا ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر انسان تراویح کی جماعت ہو رہی ہے اور اگر تراویح کے اندر بندہ شامل ہو جائے، عشاء کی نماز رہ جائے، تو انسان عشاء پڑھ لے یا پہلے تراویح پڑھے مکمل کرے اس کے بعد عشاء بعد میں پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ؟ نہیں، فرض جو ہیں وہ پہلے ضروری ہیں، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد ہی تراویح جائز ہوتی ہے، وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تراویح یعنی بندے پر لازم بھی نہیں اور ادا بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم سفر سے یا لیٹ آئے مسجد میں تو سب سے پہلے ہم اپنے فرض ادا کریں، فرض ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد تراویح میں شامل ہوں، چاہے تراویح ختم ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، فرض پڑھے بنا تراویح نہیں ہوگی۔ سر اگر کچھ حصہ ہم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لی، بعد میں سیپریٹ جو رہتی ہیں وہ مکمل کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، تراویح جو ہے وہ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہے، با جماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ جماعت میں آئے، کچھ تراویح امام صاحب کے ساتھ مل گئیں، پھر آپ نے وتر بھی امام صاحب کے ساتھ با جماعت پڑھ لیے، اور جو تراویح آپ کی رہ گئی ہے اس کو بعد میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سر میرا کویشچن یہ ہے اگر ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے سوال سن لیا ٹوتھ پیسٹ کا، تو دوسرے صاحب جو بول رہے ہیں ان کا سوال لے لیں۔ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ نماز عشاء میں جو ہم وطر پڑھتے ہیں، اگر وطر میں تیسری رکعت میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ یہ وطر کی نماز میں جو دعا قنوت ہے وہ واجب ہے، اور واجب کے بارے میں فقہا کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ صاحب ادا کر لینے سے نماز پوری اور ادا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہوئے، ہم نے سورت پڑھ لی، اس کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ اکبر کر کے دعا قنوت پڑھتے، لیکن ہم بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، تو اب رکوع میں چلے گئے ہیں تو اب رکوع پورا کر لیں، پھر اس کے بعد سجدے پورے کر لیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ صاحب کر لیں، تو ہمارے وطر ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ایسا بھولے کہ وطر پورے کر لیے، دعا قنوت رہ گئی اور آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، بعد میں خیال آیا کہ میرے سے تو دعا قنوت رہ گئی تھی، تو اب وہ نماز ضائع ہو گئی، اب دوسری دفعہ دوبارہ 3 وطر پڑھیں گے، اور اس کے آخر میں یاد سے جو ہے وہ دعا قنوت کو پڑھیں گے، پھر نہیں بھولیں گے۔ اور جو دوسرے بھائی نے سوال، ٹھیک ہے سمجھ آ گئے، اس پر کوئی سوال تو نہیں؟ سر جی سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں۔ سجدہ صاحب کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس میں دوسرے بھائی صاحب نے جو سوال کیا تھا ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں، تو اس میں یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہم مسواک اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر لیں، تاکہ دن بھر ہمارا روزہ رہے، اور روزے کی حالت میں مسواک جو ہے وہ بلا تکلف کی جا سکتی ہے، آپ علیہ السلام سے یہ ثابت ہے۔ البتہ اگر رہ گیا اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر تھوڑی پیسٹ لگا کر جو ہے وہ دانت صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ذائقہ یا کچھ ہمارے حلق میں نہ چلا جائے، تو فقہا نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ تو اس بنا پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم برش پر پیسٹ نہ لگائیں، تو مسواک کی طرح جو ہے وہ برش کر لیں، تو اس طرح روزے کی حالت میں ہمارے دانت بھی صاف ہو جائیں گے اور وہ ذائقہ حلق میں جانے سے بھی بچت ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اگر مہک آ رہی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو پھر تھوڑی پیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ برش کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے، غلط جگہ پر ادا ہو جائے، 2 بار ادا ہو جائے، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ ہیں جن میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ ہم سے بھول گئی، یا اس کی جگہ ہم نے تحیات پڑھ لی، تحیات کی جگہ ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، اسی طرح دعائے قنوت چھوٹ گئی یا غلطی سے پہلے پڑھ لی،
تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جس کے اندر ہم سے واجب چھوٹتا ہے، تو اس میں سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے۔ سجدہ صاحب کا مطلب ہے بھول والا سجدہ، یعنی ہم چونکہ ایک چیز بھولے ہیں تو اس کے ازالہ کرنے کے لیے ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں۔ اصل میں شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، بلواتا ہے، تو ہم اس کے اگینسٹ جب 2 سجدے ایکسٹرا کرتے ہیں تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے نفس پر بھی شاق ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیں معافی مل جاتی ہے اور وہ ہمارا بھول معاف ہو کر نماز ادا ہو جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جس وقت ہم آخری 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ لیں گے، اتحیات مکمل کر کے ایک طرف ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنا ہوتا ہے، اور ایک طرف سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم نے 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، پھر 2 سجدے کر کے پھر اتحیات سے دوبارہ شروع کر کے ساری چیزیں مکمل کر کے آخر میں سلام پھیر دینا ہوتا ہے۔ عام طور پر معروف اور رائج طریقہ، آسان طریقہ یہی ہے، اور اس کے مطابق ہم سجدہ صاحب کر سکتے ہیں۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ کوئی امام اگر نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات پڑھے۔ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں وہ بھول کر آہستہ آواز میں پڑھنے لگ گیا تو اس نے واجب چھوڑا، وہ بھی سجدہ صاحب کرے۔ اور جو دن کی نمازیں ہیں ظہر اور عصر، اس میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے، بھول کر آواز سے کر لی تو بھی یہ واجب چھوٹا اور اس کی بنا پر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ اور سر کوئی سوال؟ سر میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز تہجد کا ٹائم کب سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے کتنے نوافل ہیں اور اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بس اس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رات کے 3 حصے کر کے جو آخری تیسرا حصہ ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پر رات کا آخری پہر، یہ آخری پہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، 2 بجے 3 بجے تقریباً، یعنی آخری جو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہیں، ایسے سمجھ لیں کہ 1-1.5 کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، اور اس میں 2-2 رکعت کر کے ہم 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جتنی توفیق ہو، ہمت ہو، وقت کا دورانیہ ہو تو 4 کم سے کم پڑھ لینی چاہیے، 2 اور 2 کر کے، یعنی 2 پر سلام اور پھر 2 پر سلام۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ 8 کم سے کم ہم پڑھ لیں، اور اس سے زیادہ کوشش کرتے ہیں تو 12 رکعت تک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کر کے ثابت ہے۔ سر السلام علیکم۔ زوال کا وقت وعلیکم ہے یا السلام۔ پھر طلوع آفتاب یا پھر غروب آفتاب، اس وقت کیوں نہیں کوئی نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی؟ یہ 3 وقت ہیں، ایک بالکل طلوع کا، اور ایک بالکل جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، اور ایک بالکل غروب کا۔ انہیں شریعت میں مکروہ وقت قرار دیا گیا ہے، اور بعض فقہاء نے اس کی علت یہ لکھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سورج کے پجاری ہیں، جیسے آگ کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں، تو اسی طرح سورج کے پوجا کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو ان وقتوں میں وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ان وقتوں میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، دعا ہے، وہ اسی طرح مانگی جا سکتی ہے۔ یہ وجہ فقہاء نے لکھی ہے، لیکن ویسے اس طرح ہے کہ جن چیزوں سے شریعت منع کر دے، شارع منع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت آ جائے تو وہ من جانب اللہ منع ہو جاتی ہے، وجہ کوئی بھی ہو۔ یہ اس دوران کوئی اور سوال کر رہے تھے؟ جی بیٹا۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اکثر ہم مطلب کلاس ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارا ظہر کا ٹائم ہے، تو پھر کلاس بھی نہیں چھوڑ سکتے اور نماز فرض ٹائم بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اثر ہے تو وہ بھی فار ایگزامپل اگر ایوننگ میں کلاسز ہیں تو تب بھی وہ ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم نماز تو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کلاس میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا کوئی مطلب صحیح میتھڈ بتا دیں ٹائمنگ اس کی۔ اس میں یہ ہے کہ شریعت نے جو نماز کے جو اوقات ہیں ان کے اندر تھوڑی وسعت اور گنجائش رکھی ہے، عام طور پر اتنا فکس گھڑیوں اور گھنٹوں پر فکس نہیں کیا کہ لازماً 2 بجے ہی پڑھنی ہے۔ تو عام طور پر ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی آج کل کے لحاظ سے 12:15 12:30۔ اب یہ ظہر کا وقت 12:15 12:30 سے شروع ہو کے 1:30 2:30 3:30 4 4:15 4:15 4:30 تک آج کل یہ ظہر کے وقت چل رہا ہے۔
تو عام طور پر کلاس اتنی لمبی نہیں ہوتی جو 12:15 شروع ہو اور 4:15 تک چلتی رہے، 4 گھنٹے نہیں ہوتی. تو ان کلاسوں کے بیچ میں تھوڑے تھوڑے وقفے آتے رہتے ہیں، تو اس میں انسان تھوڑا اہتمام کر کے باوضو رہ لے یا فوراً وضو کر کے فوراً جو ہے اپنا فرض ادا کر لے. اور اسی طرح عصر کا وقت بھی 4:15 4:30 4:45 آج کل اذانیں ہو رہی ہیں، تو یہاں سے شروع ہو کے وہ مغرب تک، یعنی آج کل ہمارے ہاں 6:20 25 26 تک افطاری ہے، تو 6:15 تک جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. 6 تک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آخری 20 منٹ میں سورج سرخ ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک تاخیر کرنا مکروہ ہے. تو ان دورانیوں میں آدمی اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے. اسی طرح مغرب غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 1.25 گھنٹہ اس کا وقت رہتا ہے عام طور پر. اور عموماً ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہاں تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے اساتذہ کرام سے، اگر کہہ لیے جائے، پوچھ لیے جائے، تو وہ نماز کا وقفہ دے دیتے ہیں. لیکن اکثریتی طور پر ہم لوگ اس وقت کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی اگر 100 بندوں کی کلاس ہے تو اس میں سے 6 نماز پڑھنے والے ہوں گے، 94 لوگ جو ہیں وہ اس دوران نماز نہیں پڑھتے، اور زیادہ لیٹ بھی وہی آئیں گے جو نماز نہیں پڑھتے. تو کچھ ہمارا اپنا رویہ بھی استادوں کو مجبور کرتا ہے، لیکن اگر انسان تھوڑی ہمت کوشش کرے تو وہ پڑھ سکتا ہے. میں ایک دفعہ پیپر لے رہا تھا، پیپر کے آغاز میں ایک بہن نے کہا کہ سر آج پیپر اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہوگا. جب پیپر شروع ہو رہا ہے تو عصر کا وقت داخل نہیں ہو رہا، اور جس وقت پیپر ختم ہو رہا ہوگا تو اس وقت مکروہ وقت شروع ہو چکا ہوگا. تو میں نے بطور ہیڈ آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے استادوں سے کہیں کہ جب نماز عصر کا وقت داخل ہو جائے تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی عصر ادا کر لوں. تو میں نے ان کے استادوں سے کہا کہ سر یہ بہن جس وقت بھی کھڑی ہو، بنا پوچھے ان کو آپ نے اشارہ کرنا ہے کہ چلی جائے. تو اس نے اس طرح کیا. اب ہم نے پھر اس کے ساتھ نہ تو کسی آدمی کو بھیجا، نہ اس کی نگرانی کی، کہ جو طالب علم اپنی نماز فرض کی ادائیگی میں اتنے فکر مند ہے کہ کراہت والے وقت سے بھی بچ رہا ہے، تو وہ اس دوران کوئی چیٹنگ بھی نہیں کرے گا. تو اس طرح اساتذہ بھی بچوں کو دیکھ کر اس کا لحاظ کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور عام طور پر ہو جاتا ہے گزارا. سر ہم کلاس میں ایک ہی جا رہے ہیں، جیسے اذان ہوتے ہیں پرائز تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دکھاؤ کہ نماز ہو جائے گی، تو کوئی حرج نہیں. یہ آواز کٹ کر آئی ہے، سوال سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بولیے. سر میرا کوشچن یہی ہے کہ اگر ہم ٹائم پہ ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں نماز کے لیے تو ڈیلی ہماری یہی روٹین بن جاتی ہے، تو یہ کیا دکھاوے میں نہیں چلی جائے گی کہ یہ ہمارے دکھاوے کے لیے نماز کے ٹائم کیپ کر دیتی؟ ایسا اصل کچھ میں نہیں ہو دکھاوے کا تعلق ہے انسان کے دل اور دل کی کیفیت اور سوچ کے ساتھ. یہ اللہ جانتا ہوتا ہے یا بندہ جانتا ہوتا ہے. اگر کسی کی نیت دکھلانے کی ہے تو وہ دکھلاوے میں ریاکاری میں آ جائے گا، اور اگر نیت نہیں ہے تو پھر ریاکاری میں نہیں آئے گا. جیسا کہ جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ہر نماز کے ٹائم مسجد جا رہے ہوتے ہیں، اور عین اس دوران کچھ لوگ مسجد کے سامنے سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے وہ دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے آئے ہیں نمازی، اب لوگوں کو نمازی بن کے دکھانے کے لیے آ رہے ہیں مسجد، جاؤ بھائی گھر میں پڑھو. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نمازیں فرض باجماعت لوگوں کو دکھلا کر پڑھانا ہی مقصود ہے. تو اس بنا پر ایک آدمی نے فرض ادا کرنا ہے تو اس نے فرض ادا کرنا ہے، اس میں دکھلانے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر دل میں تھوڑا بہت خیال آنے کا خدشہ ہو تو پھر آدمی توبہ استغفار بھی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ یا اللہ دل کی کیفیت پر میری قدرت نہیں، میری مقصد صرف آپ کی رضا ہے. اگر خدا نخواستہ شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالے بھی تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا. تو انشاءاللہ یہ دکھلاوا ہوگا بھی نہیں اور اس کا برا اثر بھی نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہے اگر کہ بڑے آئے ہیں نمازی اور لوگوں کو دکھانے والے نیک بننے والے، تو اس کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن پاک میں سجدہ کے بارے میں بتا السلام علیکم. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید میں سجدہ آتا ہے اور میں نے سن لیا، سمجھ لیا. آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک میں آیات سجدہ ہیں اس پر سجدے کا کیا حکم ہے اور کیا طریقہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ
قرآن پاک میں 14 مقامات پر آیت سجدہ آتی ہے، اور اس وقت وہ پڑھی جائے تو پڑھنے والے کے ذمہ بھی اور سننے والے کے ذمہ بھی سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ ویسے اس پر ہم نے مستقل بات کرنی تھی، لیکن ابھی میں مختصر کر دیتا ہوں۔ جب وہ آیت سجدہ انسان ادا کر لے یا ادا شدہ سن رہا ہو تو اس وقت سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، فوراً ادا کر لے تو بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ دیر بعد ادا کر سکے تو اس وقت بھی ادا ہو جاتا ہے، قضا نہیں ہوتا۔ لیکن تاخیر زیادہ نہیں کرنی چاہیے ورنہ بھول کر رہ جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اسی وقت کر لیا جائے۔ اب اگر نماز کے حالت میں آیت سجدہ سنی ہے یا پڑھی ہے تو پھر اسی وقت سجدے تلاوت کے لیے رکوع میں سجدے میں جانا ضروری ہے، اور اگر باہر کی ہے یہ سنی ہے تو اس میں بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب اور لازم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باوضو ہو کر جو نماز کی شرطیں ہیں، کپڑے پاک ہونا، بدن پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، صاف جگہ پر ہونا، یہ شرائط پائی جائیں تو اس کے بعد نیت کرنی ہوتی ہے کہ جو میرے ذمہ سجدہ تلاوت واجب ہے میں وہ ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں۔ پھر چاہے بیٹھ کر اور چاہے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جانا ہے، اور ایک آیت پر ایک بار سجدہ واجب ہوتا ہے، تو پھر اللہ سجدے میں جا کے تسبیحات پڑھ کے دوبارہ واپس اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر جو ہے وہ ایک طرف سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ اگر 2 واجب تھے یا 2 بار واجب تھے یا زیادہ واجب تھے تو اتنی نیت کر کے اللہ اکبر سے پہلے نیت کر لیں گے کہ فلاں فلاں سجدہ تلاوت جو مجھ پر واجب ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، اور پھر اتنے سجدے جتنے واجب ہوئے تھے تو اتنی دفعہ لگاتار وہ سجدے کر کے سلام پھیر دیں گے تو ہمارا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اس میں باوضو وغیرہ ہونا وہ ساری شرائط موجود ہوں۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے کسی دن اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سر میرا اور بہت ضروری سوال ہے، جی پلیز سن لیں۔ 2-3 سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی لڑکی کو پیریڈز ہوئے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ جب روزہ رکھ لیا ہے اور پیریڈز ہو گئے ہیں تو اس کا کیا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا یا ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر وامٹ ہو گئی ہے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ چلے ماشاءاللہ اچھے سوالات ہیں۔ جہاں تک تو قے آنے کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر ہو جاتا ہے کبھی کبھار سحری کے بعد یا دن کے وقت میں، تو قے آئے تو قے کر لینی چاہیے اور اپنا پیٹ اور منہ کو خالی کر لینا چاہیے، اور قے آنے کے بعد کلی کر لینی چاہیے، روزے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلی کر کے واپس کر لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں، لیکن طبعی طور پر انسان کبھی کبھی ایسے گھونٹ بھرتا ہے خالی، تو اس میں وہ قے والے ذرات واپس چلے جاتے ہیں، تو اس بنا پر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لیکن عموماً جو ہے وہ قے کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد منہ دھو لینا چاہیے، کلی کر لینی چاہیے، روزہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ ریکارڈنگ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا ہے محترم بھائی صاحب نے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی اور امام صاحب بھی اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، اور ان کے مقتدی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سجدے میں شامل ہو گئے۔ تو وہ آدمی جو بھی نماز میں شامل نہیں ہوا، مسجد میں داخل ہوا ہے یا مسجد کے صحن میں یا باہر وہ آواز سن رہا ہے، تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں، اور اگر ہوگا تو کیسے ادا کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اگر وہ اس وقت اس حالت میں ہے، یعنی باوضو ہے اور ساری چیزیں پوری ہیں، تو وہ اسی وقت بھی نیت کر کے سجدے میں شامل ہو سکتا ہے، اور اپنی نیت کر کے وہ اپنا سجدہ اپنے طور سے ادا کر سکتا ہے، وہ امام کے ساتھ پابند نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز ہونے دے، نماز کے بعد جس وقت اپنی نماز سے فارغ ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ نیت کر کے کہ جو میرے ذمہ وہ سجدہ تلاوت واجب ہوا جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، وہ سجدہ تلاوت میں ادا کرتا ہوں، تو پھر وہ بعد میں بھی اس کو ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس پر انفرادی طور پر واجب ہوا ہے۔ اور
اگر اس وقت بھی وقت نہیں ہے تو پھر بعد میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. طریقہ وہی ہوگا جو عام طور پر ہوتا ہے. اس سے پہلے 2 سوالات کیے گئے ہیں خواتین کے حوالے سے، تو میں اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کر دیتا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون روزہ رکھ لیتی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، اسی دوران جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں چلی جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ ہی فوراً روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اسی طرح رہے جیسا کہ روزے دار بندہ رہتا ہے. البتہ خلوت میں اگر وہ کچھ کھا پی لیتی ہے تو اس کو اجازت ہوگی، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن چونکہ صبح روزہ رکھا تھا تو وہ اب یہ ظاہر نہ کرے کہ میرے اوپر ناپاکی کی حالت آ گئی ہے اور میں نے اس وجہ سے روزہ میرا ٹوٹ چکا ہے. وہ خاموشی سے، عزت احترام سے، باوقار طریقے سے، پردہ داری سے، رازداری سے یہ ظاہر کرے کہ گویا اس کا روزہ ہے، اور شام کو لوگوں کے سامنے اسی طرح افطار کر لے جیسا کہ عام طور پر کوئی افطار کرتا ہے. تو اس میں 2 باتیں کنفرم ہو گئیں. ایک یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے روزے کو روزہ سمجھنا یہ درست نہیں ہوگا، وہ روزہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی بعد میں قضا رکھنی ہوتی ہے. اور کھانے پینے کا حکم یہ ہے کہ وہ تنہائی میں چیز کھا پی سکتی ہے، البتہ لوگوں کے سامنے وہ رازداری سے رہے اور شام کو اسی طرح افطاری کر لے. یہ ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال کیا تھا؟ ایسی حالت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اچھا، اسی میں یہ قرآن پاک کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات سے منع فرمایا ہے، اس کے لیے طہارت ضروری ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ بغیر غسل کی حالت میں جائز نہیں. یہ بغیر غسل کی حالت، ناپاکی کی حالت مردوں پر ہو تو بھی ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا حرام ہے، اور اسی طرح عورت پر اگر ایسی حالت ہو تو اس کے لیے بھی قرآن پاک پڑھنا بھی حرام. اسی طرح نہ قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتے، یعنی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. البتہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں جو دعا بھی ہیں، جیسے ربنا آتنا ہے، ربنا ظلمنا ہے، یا اسی طرح آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک ہے، رب اجعلنی ہے، رب اشرح لی ہے، رب ارحمہما ہے. تو دعائیں پڑھنے کی البتہ اجازت ہے. لہٰذا کوئی ایسی دعا جو قرآن پاک کی آیت بھی ہو تو اس کو بطور دعا کی نیت سے جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. اس وقت وہ دعا شمار ہوگی، نہ کہ تلاوت. اسی طریقے سے اگر کوئی معلمہ ہے یا کوئی متعلمہ ہے، یعنی پڑھانے والی استانی یا پڑھنے والی بیٹی، تو ان کے لیے اس طرح کر کے حکم ہے کہ وہ قرآن پاک کو چھوئیں تو نہ، البتہ ٹکڑے ٹکڑے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین پوری آیت ہے، پوری آیت پڑھنا ایک سانس میں یہ تو ہے ناجائز اور حرام. لیکن اگر کچھ الفاظ پڑھ لیتے ہیں، اذا جاء، پھر تھوڑا وقفہ کر لیا، نصر اللہ پڑھ لیا، پھر تھوڑا سانس لے کے والفتح پڑھ لیا، تو اس کی تھوڑی سی فقہاء کرام نے گنجائش اور اجازت دی ہے، اگرچہ اس سے بھی گریز کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے. باقی ذکر ہے، اذکار ہے. جی، باقی ذکر ہے، اذکار ہے، دعا ہے، یا اسی طرح نماز کی جگہ پر جا کر ویسے بیٹھ جانا ہے، تو ان چیزوں کی اجازت ہے. اور اسی طرح تلاوت سنی بھی جا سکتی ہے، پڑھنے کی ممانعت ہے، سننے کی ممانعت نہیں ہے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اذان پر جواب دے سکتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کیا کرو، تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں؟ ٹھیک ہے، اس دوران کسی اور نے سوال کیا ہے وہ بھی کر لے. چلیں، پہلے جو میں سوال کا جواب دے رہا تھا ناپاکی کی حالت والا خواتین کے لیے، تو اس میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ دینی تعلیم کی شدید کمی ہے، تو جس کی بنا پر ایک تو اعمال میں کمزوری کی بنا پر سوال نہیں کرتے،
اور اگر ان کے ذہن میں سوال بھی ہو تو ان کے قرب و جوار میں بڑی ماں بہن خالہ وغیرہ نانی دادی میں سے کوئی صحیح طرح بتانے والا بھی نہیں ہوتا. تو ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، دینی ذوق دیا ہے، تو وہ تھوڑا بہت اپنی ان بہنوں کو جو ان چیزوں سے نابلد ہیں تھوڑا سمجھانے سکھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کلاس لینے کی ضرورت تو نہیں، لیکن ایسے باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات کا ماحول بنا کر ان کے دل دماغ میں یہ باتیں ڈالی جا سکتی ہیں، ان کو سکھایا جا سکتا ہے. اسی طرح بطور تحفہ ان کو کوئی کتاب وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے، یا اسی طرح بس اوقات کوئی استانی صاحبہ سمجھدار ہوتی ہیں، پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو اپنی بہنوں کو سنوانے کے لیے بھی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے. عام طور پر آپ اسلامیات والے استانیوں سے بھی پڑھتے ہیں، تو وہ جو اسلامیات پڑھانے والی میڈم ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس طرح کے بہت ضروری مسائل بتا سمجھا سکتے ہیں. دوسرا جو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے، یعنی بغیر غسل کی حالت میں ہے، تو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دے سکتا ہے. اور سوال کیا ہے کہ درود پاک پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ درود پاک پڑھ سکتا ہے. صرف نماز، روزہ اور تلاوت کرنا یہ چیزیں منع ہیں. باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ ذکر ہے، اذکار ہے، دعا ہے، تو یہ جو اذان کے جواب ہے یہ بھی ذکر اذکار میں آتا ہے، اور اس کا جو جواب ہے پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا ہے وہ دعا میں آ جائے گی. اور درود پاک بھی دراصل دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سوال؟ السلام علیکم. جی سر، سوال یہ ہے کہ جو ہے سحری کا ٹائم جو ہے وہ کب ختم ہوتا ہے؟ اذان تک ہوتا ہے کہ اذان کے ہونے تک، یا اذان سے کچھ منٹ پہلے؟ شاباش. یہ آپ سے پہلے کسی نے اور سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کو چھونا یا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بغیر غسل کی حالت میں ممنوع ہے، حرام ہے، کیا زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. تلاوت مطلقاً منع ہے، چاہے دیکھ کر ہو اور چاہے زبانی ہو. اور اسی کے ساتھ ہی کسی نے سوال کیا ہے کہ تسبیح جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے یا پکڑی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاتھ پاک اور صاف ہوں تو تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر تسبیح ذکر اذکار کیا جا سکتا ہے، پڑھی جا سکتی ہے، پکڑی جا سکتی ہے، رکھی جا سکتی ہے، چھوئی جا سکتی ہے. صرف قرآن کریم جو ہے وہ بغیر غسل کی حالت میں اس کو چھونا جائز نہیں ہے. دوسرا بھی آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ دوبارہ فرمائیے. جی سر، سوال سحری یہ کا ہے وقت، کہ سحری کا وقت، اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کا وقت اسی وقت ختم ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے کیلنڈر پر بتایا گیا ہوتا ہے کہ آج 4:41 یا 40 پر جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو وہ 40 یا 41 پر ہی ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے فوراً بعد چونکہ فجر کا نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اس وقت لوگ جو ہے وہ اذان دیتے ہیں. وہ دن کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز کی اذان ہوتی ہے. سحری کے وقت کے اندر اذان نہیں دی جا سکتی. تو عام طور پر اذان آنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس سے کچھ دیر پہلے سحری کے وقت ختم ہو چکا ہے. لہٰذا ہمیں کیلنڈر جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اس سے 1 منٹ 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے تک سحری جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے. اذان دینے والے حضرات بھی یہی دیکھ کر اذان دیتے ہیں کہ اب سحری کے وقت ختم ہو کے دن داخل ہو چکا ہے، فجر کا وقت آ گیا ہے. اس وجہ سے اذان کی آواز نہ آئے، یا اذان اس علاقے محلے میں ہوتی نہ ہو، یا آپ ایسے دور جگہ پر ہوں جہاں پر اذان کی آواز ہی نہیں آتی، تو ان ساری صورتوں میں اصل جو ہے نا وہ یہ وقت ہے طے شدہ جو سحری کے وقت ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو آج جیسے 40 یا 41 پر ہے، تو کل 39 ہو جائے گی، پھر 38 ہو جائے گی. تو یہی وقت سحری کے اختتام کا ہے، سائرن بجے یا نہ بجے، اذان ہو یا نہ. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ دوران سفر نماز قصر اور سفر کے دوران جماعت کا مل جانا یہ کیسا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
वैसे तो ये मुस्तकिल पूरा कॉन्सेप्ट है नमाज कसर या नमाज सफ़र, इस पर यानी काफ़ी सारे तफसीली अहकामात हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला ने को मौका दिया मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। अलबत्ता मुख्तसर ये है कि सफ़र जो तकरीबन 78 किलोमीटर का हो, इस ये मुसाफत शरई होती है। कोई इस दौरान सफ़र में हो तो उसके ज़िम्मा है कि वो जो फ़र्द नमाजें 4 रकात है उनको अदा कर सकता है, यानी ज़ोहर के 4 की बजाय 2, असर की भी 4 की बजाय 2 और इशा की भी 4 फ़र्ज़ों की बजाय 2 फ़र्ज़। ये फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जो है इस रुख़सत पर अमल करना और अल्लाह ताला की इस मेहरबानी का शुक्र बजा लाना लाज़िम है, और सफ़र की हालत में कसर पढ़ना ही ज़रूरी है। फ़िक़्ह शाफ़ी में वो हज़रात फरमाते हैं कि ये एक सहूलत है, हासिल कर लो तो भी ठीक और ना करो तो अच्छा है, यानी वो कहते हैं कि अगर सफ़र में भी आप पूरी पढ़ लें तो बेहतर है। लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी में ये है कि जो कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, अब अल्लाह ताला की मेहरबानी को लेना ये अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को ज़्यादा नेक बनकर दिखाना उनके नज़दीक ये ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझे 2 चाहिए तो फिर 2 ही दो, उसमें ज़्यादा पढ़कर जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें अगर इंसान अकेली नमाज़ पढ़े तो उसको उस हालत में 2 पढ़नी होंगी, और अगर किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है जो खुद मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम है, उस इलाके का है और वो 4 पढ़ा रहा है, तो मुसाफिर जब उसकी जमात में शरीक होगा तो वो 2 की बजाय फिर 4 रकात पढ़ेगा। वितर उसी तरह ज़रूरी है, फजर की सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए, और इसी तरह दूसरी जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं उसका भी बंदा एहतमाम करे कि पढ़ ले। लेकिन अगर सफ़र से, ज़रूरत से, मजबूरी से कहीं नहीं पढ़ पा रहा तो फिर अगर छोड़ देगा तो गुनहगार नहीं होगा। कल परसों मैं जैसे जुमा पढ़कर फारिग हुए पढ़ाकर, तो मैं अभी मुसल्ले पर ही था, तो ऐन उसी दौरान दुआ के फ़ौरन बाद एक आदमी आया, वो आकर पूछता है कि जी क्या जुमे में भी कसर कर सकते हैं? मैंने कहा कि जुमा ऑलरेडी आधी नमाज है ज़ोहर में से, यानी ज़ोहर में 4 रकातें होती हैं, तो जुमे के अंदर जो है वो हम 2 रकातें पढ़ते हैं। तो जब आप मुसाफिर हैं और 2 रकात जुमा की पढ़ ली तो जुमा हो गया। अलबत्ता अगर आप सफ़र में थे और जुमा के बजाय ज़ोहर पढ़ लेते तो उसकी भी गुंजाइश थी। वो कहते हैं नहीं, मेरा मकसद ये है कि अब अगर मैं आगे फैसलाबाद जा रहा हूँ तो क्या मैं अब चला जाऊँ? कोई मसला तो नहीं होगा, कोई टेंशन तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं, आप चले जाएँ, कोई टेंशन नहीं होगी, आपने जुमा अदा कर लिया है, अच्छा किया है। तो अगर वो वहाँ बैठा रहता है तो फिर हम मुझसे कहते हैं कि भाई बैठे तो हो ही मस्जिद में, तो सुनते भी पढ़ लो तो ज़रा सवाब मिल जाएगा। लेकिन चूँकि उनको जल्दी थी तो मैंने कहा कि आपने फ़र्ज़ पढ़ ली है, आपकी नमाज़ हो गई, अब आप सफ़र कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सर एक सर मेरा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है ये है मेरा। कि भाई ने अभी वो कसर बताएं। नमाज के बारे में बात की है, तो अगर हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी सिस्टर के घर जा रहे हैं, तो वहां तक डिस्टेंस इतना ज्यादा कि हमारे घर से जो आपने 72 किलोमीटर का बोला है, तो हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो कितने स्टे तक हमारी नमाज कसर रहेगी? 1 वीक है या कोई लिमिट होती है? मैंने 78 किलोमीटर बोला है, ये 78 बनते हैं, ठीक? तो उसमें अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक का भी अगर स्टे हो तो भी मुसाफिर रहता है इंसान, मुकीम नहीं बनता। लेकिन अगर 14-15 दिन तक उसकी लिमिट बन जाए तो अब वो वहाँ का रिहायशी समझा जाएगा और फिर वहाँ रहकर जो है वो पूरी नमाज पढ़ेगा। आम तौर पर ऐसा है, मिसाल के तौर पर कि हम लोग अगर किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, या कुछ हमारे रिश्तेदार दूर रहते होते हैं जहाँ हमने हफ्ता 10 दिन क़याम करना होता है, या बस औक़ात इम्तिहानात के लिए हमें बड़े शहर जाकर कुछ दिन स्टे करना पड़ता है, तो ये 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन तक हो तो गुंजाइश, और अगर 14 से 15 हो जाएँ तो फिर वहाँ आकर पूरी नमाज पढ़ी जाती है। ये भी लिखकर किसी ने कोई सवाल किया था इफ्तारी के वक़्त का, वो बोल के पूछ लें ज़रा। ओके सर, जज़ाकल्लाह। और सर सहरी अगर हम नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हम टाइम पे नहीं उठते, तो क्या हम रोजा रख सकते हैं ना विदाउट सहरी? हाँ जी, सहरी सुन्नत है, सवाब है, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ रह जाए तो फिर नियत की जा सकती है, और ये तकरीबन 9-10 बजे तक भी अगर बिलफ़र्ज़ हमें जागना आई या कोई मसला हो गया या कोई ऐसा, तो फ़र्द रोज़े की नियत जो है वो 9-10 बजे तक भी की जा सकती है, बशर्ते कि सहरी के वक़्त से अब तक कुछ चीज़ खाई-पी ना हो। ओके सर, जज़ाकल्लाह। अ, सर एक
क्वेश्चन है कि अगर अफ्तारी का टाइम हो चुका है तो जरूरी है कि उसी वक्त फौरन हम मतलब रोजा अफ्तार करें, चाहे नमक के साथ चाहे खजूर के साथ? अगर हम नहीं कर सकते तो इसमें कोई हर्ज है? उसमें बस ये है कि चूंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें अब रोज़ा खोलने की इजाज़त दे दी गई होती है, तो अफजल ये है कि बिला वजह ताख़ीर ना की जाए इफ्तार करने में। लेकिन अगर किसी वक्त ऐसा हो जाता है, जैसे हम कभी कभार सफ़र में बस में होते हैं और बस वाले का अंदाज़ा ये होता है कि वो फ़लाँ वक्त तक फ़लाँ अड्डे पर पहुँच जाएगा लेकिन कोई ऐसा मसला हो गया कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा और आपके पास कोई शय नहीं है इफ्तार करने की, तो रोज़ा आपका पूरा हो गया। अब आप मजबूरन चूँकि रोज़ा नहीं खोल पा रहे तो उस वक़्त माफ़ी है। लेकिन क़स्दन जो है वो रोज़ा लेट करना या लंबा करना ये नापसंदीदा है। लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर आपने फ़ौरन से इफ्तार ना किया तो कोई रोज़ा ज़ाया हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, नहीं। वक़्त पूरा होने के साथ ही रोज़ा फ़ौरी तौर पर पूरा हो गया और ख़त्म हो गया। अब आप ये जो सुन्नत अमल है सहर इफ्तारी करने वाला वो आप बजा ला सकते हैं। ओके सर, ये मैंने जैसे अर्ज़ किया कि सफ़र में आम तौर पर ये मसला बनता है तो उस वक़्त आदमी को मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि वो लोगों से कह रहे होते हैं कि कोई नमक वग़ैरह है, किसी के पास पानी है, मैंने इफ्तारी करनी थी, तो मांगने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, कोई हर्ज नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो है रमज़ान में इंसान यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़त्म कर सके, तो कितनी मोहलतें जो है कुरान ख़त्म करने की, 3 दिन या 1 दिन, कितनी मोहलतें इंसान के पास एक कुरान ख़त्म करने की? इसमें असल तो बात यह है कि इतना तेज़ ना पढ़ा जाए कि जो समझा ना जा सकता हो। लिहाजा अगर कोई इस अंदाज से कुरान पाक पढ़ता है कि साफ-साफ और सही-सही पढ़ा जा सकता है, तो वो 2 दिन 3 दिन में ख़त्म कर ले तो बेहतर है, कोई हर्ज नहीं है। आम तौर पर इंसान अगर इससे ज़्यादा जल्दी करेगा तो हो सकता है कि वो कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ को, गुनमत को, पुरबारीक को सही तौर पर अदा ना कर पाए। तो हमारे अकाबिर में ये रिवायत भी रही है कि उन्होंने दिन में भी ख़त्म किया, लेकिन अगर 10-10 पारे करके 3 दिनों में पढ़ लिए जाएँ तो बाकी मामूलात भी बाकी रहते हैं और कुरान पाक भी मुकम्मल हो जाता है। सर और नमाज़ सवाल? सुन्नत मुअक्कदा है, वो पढ़नी लाज़िम है या उनकी कोई छूट है? मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर ज़रूरत मजबूरी हो तो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ी जा सकती हैं, पढ़ना लाज़िम नहीं रहता। अलबत्ता फ़जर की सुन्नतें पढ़नी चाहिए और इशा के वितर जो है वो उसी तरह वाजिब होते हैं जैसा कि पहले वाजिब होते हैं, वो 3 ही वाजिब होते हैं, उनको अदा नहीं करना होता। गैर मुअक्कदा पूछा। हाँ जी, गैर मुअक्कदा नफ़ल के हुक्म में है, उनको छोड़ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं कि रोज़ा मुसाफिर को जो रोज़ा माफ़ है, तो वो मुसाफिर कितना किलोमीटर सफ़र करता है तो उसको रोज़ा माफ़ होता है? इसमें भी वही बात है, जिन्हें 78 किलोमीटर का अगर सफ़र हो और रोज़ा रखना उसके लिए मशक्क़त का बायस हो तो उस वक़्त छोड़ सकता है, बाद में उसकी क़ज़ा जो है वो लाज़िम और वाजिब रहती है, माफ़ नहीं होती। लेकिन कुरान पाक में आया है कि अन तसूमू खैरुल लकुम, कि अगरचे आपको छोड़ने की इजाज़त तो है, लेकिन अगर आप रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि रमज़ान का रोज़ा है, रमज़ान में रह गया तो बाद में उसका वो वाला अजर व सवाब और बरकत नहीं रहेगी जो रमज़ान में है और बस औक़ात बाद में इसको पूरा करना दुश्वार भी हो जाता है। तो कुरान पाक में ही बता दिया गया है कि अन तसूमू खैरुल लकुम, रख लो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसकी शर्त वही 78 किलोमीटर वाली है। सर मुझे एक बात क्लियर करनी थी। जी तो ये बेटा। थी कि अक्सर ऐसे होता है कि आपने नापाकी से गुस्ल करना है, लेकिन क्योंकि सहरी का वक्त करीब आ चुका है और आप वो वाला रोज़ा रखना चाहते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप वो वाला रोज़ा रख के उसके बाद आप गुस्ल करो? हाँ जी, ये भी ज़रूरत पेश आ जाती है मर्द ख़वातीन दोनों को। तो इसका जवाब ये है कि सहरी से पहले आप कुल्ली भी कर लें, यानी हलक तकरारी भी कर लें, नाक में पानी भी डाल लें और उसके बाद मुँह हाथ भी धो लें, अगर वुज़ू हो सकता है तो वो भी कर लें। और फिर उसके बाद आप सहरी कर लें। सहरी करने के बाद आप रोज़े में दाखिल हो गए तो उसके बाद अपने गुस्ल को आप मुकम्मल कर लें।
روزے کی حالت میں جب غسل کرنا ہوتا ہے اس میں پھر منہ میں پانی بھر کے غرارہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ منہ میں ہی پانی گھما کے کلی کی طرح اس کو باہر پھینک دینا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں اگر غسل کرنا ہو تو اس میں ناک میں پانی کھینچ کر اوپر نہیں چڑھانا ہوتا، بلکہ پانی چلو میں لے کے ناک کے ساتھ لگا کے پھر اس کو واپس ڈال دینا ہوتا ہے۔ اوپر چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح روزہ بھی شروع ہو جائے گا اور ہم روزے کے اندر غسل کر کے پھر پاک بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے، مطلب آپ کو فوراً بعد پھر غسل کرنا ہے؟ ہاں جی، غسل کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی انسان پر غسل واجب ہو جائے، جتنا جلد ہو سکے وہ اس سے پاکی حاصل کر لے۔ تو اسی طرح جو ہماری خواتین ہیں تو اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو پھر ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ تو اس میں جتنا جلد ہو سکے، لیکن جہاں مجبوری کا تعلق ہے، جیسے ابھی سحری اور روزہ رکھنے والا معاملہ ہے، تو اس میں شریعت نے پھر تھوڑی سی ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے کہ جو کام ابھی نہ کرنے سے رہ جائے گا اور دوسرا کام جو بعد میں بھی ہونے سے ہو جائے گا، تو اس میں یوں گنجائش دی گئی کہ بھئی اگر سحری ہو سکتی ہے یا غسل، تو آپ وہ کام جو روزے میں نہیں ہو سکتا جیسے غرارے اور ناک میں پانی وغیرہ والا وہ پہلے کر لیں اور اس کے ساتھ سحری کر لیں اور سحری کے بعد پھر غسل کر لیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو پایا تو پھر روزے کی حالت میں جو غسل کا طریقہ میں نے بتایا تو اس میں کلی بھی اسی حساب سے ہو جائے گی، ناک میں پانی بھی اسی طریقے سے ڈل جائے گا اور ساتھ میں پورے جسم کا غسل کر کے پاکی بھی حاصل کر لی جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، اس حالت میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی قضا پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ خواتین کے لیے جو فرض نمازیں اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں رہ جاتی ہیں تو نمازیں ان کو معاف ہو جاتی ہیں، البتہ روزہ جو رہ جاتا ہے اس کی قضا رکھنی ہوتی ہے۔ یہ حکم وہاں تک ہے جہاں تک مجبوری ہو، لیکن بہت ساری ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ضرورت سے زیادہ سستی کرتی ہیں تو بلا وجہ غسل تاخیر سے کرنے سے وہ معافی نہیں ہوگی۔ اور سر، زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں جان بوجھ کے رہنے سے گناہ بھی تو ملتا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ نوست بھی ہوتی ہے، بیماری کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور یہ شیاطین کا تسلط بھی ہوتا ہے، اور ویسے خود ناپاک رہنا بھی ناپسندیدہ اور گناہ کا عمل ہے، یعنی شرعی اور طبی دونوں طور پر اس میں نقصانات ہیں۔ صاحب نے یہی کہا کہ آپ نے ابھی روزہ نہیں رکھنا اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ دوبارہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے کوئی فدیہ دینا پڑے گا؟ ہاں جی، اس میں یہ بھی مستقل ایک بحث ہے فدیہ ادا کرنے کی اور کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے وغیرہ، تو لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے یا ایسا بوڑھا ضعیف ہے یا ایسی بیماری میں ہے کوئی مسلسل بیماری ہے تو کسی ماہر اور دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا وہ فدیہ ادا کرے گا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ اس سال عام طور پر جو ہمارے گندم یا آٹے وغیرہ کا ریٹ ہے تو تقریباً 200 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ ایک صدقۃ الفطر ہے، اور اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہے۔ سر اسی سے اسی ریلیٹڈ سوال کے دوران کوئی اور سوال کر رہا تھا، ان کو بھی موقع دیں۔ یہ آپ بات پوری کر لیں بیٹا۔ اسی کے دوران کرنا صدقہ فطر جہاں پہ انسان رہ رہا ہے اسی حساب سے دے گا۔ فار ایگزامپل میرے بردر ہیں یو اے میں، تو وہ ادھر کے حساب سے ادا کریں گے یا ادھر کے حساب سے؟ اس میں عام طور پر جو شخص جہاں رہ رہا ہوتا ہے اس پر ہی واجب ہوتا ہے اور اس کو اسی حساب سے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ سر میرا یہ کوشچن تھا کہ امی کے چاچو اور ماموں سے پردہ ہے اور ابو کے ماموں اور چاچو سے؟ ہاں جی، اس طرح نہ پوچھے امی کے ابو سے،
اس طرح پوچھ لیں کہ بھائی ایک خاتون ہے اس کا دیور سے پردہ ہے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ دیور سے پردہ لازم ہے. سر یہی الگ پوچھنا سے چاہ اگر رہے تھے. امی کے چاچو اور امی کے ماموں ان سے پردہ ہوگا؟ چلے میرا خیال ہے باقی انشاءاللہ پھر ہم اگلے سنڈے کو کر لیں گے. جن حضرات نے آرام کرنا ہوگا انہیں آرام کا موقع دیا جائے. جزاک اللہ اوکے سر. سر، جزاک اللہ.